اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ پچھلی آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ آپ انہی لوگوں کو نصیحت کر سکتے ہیں، وہی لوگ آپ کی بات مان سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے ہیں، یعنی کہ جو آپ کی نصیحت کو سنے اور اس پر عمل کرے، اور جو لوگ اللہ کو دیکھے بغیر جو ہے اللہ سے ڈرتا ہو، تو یہ لوگ سارے لوگ کیا ہیں، آپ کی بات کو مانیں گے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ انا بے شک ہم جو ہے نحن نحیی الموتى، ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، یعنی کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ جتنے بھی قبر کے اندر جو مردے سوئے ہوئے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ زندہ کریں گے۔ اور وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ عمل انہوں نے آگے بھیجا ہے تو وَنَكْتُبُ ہم اس کو لکھتے جاتے ہیں، اور وَآثَارَهُمْ، اور جو کچھ بھی انہوں نے دنیا کے اندر کچھ آثار، اس کے کچھ اثرات چھوڑ رکھے ہیں اس کو بھی ہم لکھتے رہتے ہیں۔ تو یہاں پر سمجھیے گا، ایک ہوتا ہے دنیا کے اندر ہمارا زندہ ہے بھی، تو ہم جو یہ اعمال کیے ہیں اور جتنے اعمال کر چکے ہیں یہ سارے کے سارے اللہ کے پاس جا کے کیا ہے، ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ آگے والا ہو گیا۔ اب جو ہے جو پیچھے ہے، جو اس کے جس کو قرآن نے کہا کہ وہ آثارہم، تو اس میں یہ کہ ہم نے دنیا کے اندر یا مرنے کے بعد آپ کی اولاد، یا آپ زندہ تھے اور آپ نے کچھ ایسی جگہ پہ جو ہے نیک کام میں پیسہ خرچ کیا، جیسے کہ مدرسے کے اندر کام ہو رہا تھا، وہاں آپ نے ایک روم کا پیسہ آپ نے دے دیا، تو وہ جو اس روم کے اندر جتنے بھی بچے رہیں گے اور جب تک وہ بلڈنگ وہاں پر قائم رہے گی اس وقت تک آپ کے مرنے کے بعد جو ہے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ اب اگر دوسری جگہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے کہیں ایسی جگہ ایک جگہ بنا دی جو مسافر خانہ کے لیے ہے، کہ جو لوگ سفر دور دراز کے لوگ آئیں گے، رات ہو گئی تو وہاں وہ رک سکتے ہیں، تو یہ جب تک یہ مسافر خانہ وہاں پر قائم رہے گا اور جتنے بھی لوگ وہاں پر رکیں گے رات میں تو سارا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا، اس کو بولتے ہیں وہ آثار ہوں۔ جیسے کہ آپ نے مسجد کے اندر کوئی پنکھا لگا دیا، پنکھا لگانے کے بعد 10 سال بھی اگر وہ پنکھا چلتا رہا تو اس پنکھے کے نیچے جتنے بھی لوگ بیٹھیں گے ظاہر سی بات ان کے دل سے دعا تو نکلے گی ہی، نہیں بھی نکلے گی لیکن اللہ تعالیٰ آپ کے نام اعمال میں لکھتا جائے گا جب تک پنکھا وہاں رہے گا۔ جیسے ہی پنکھا وہ ہٹا دوسرا لگ گیا تو آپ کا ختم ہو گیا، پھر دوسرے کا نیکی جاری، صدقہ جاریہ ہو گیا، تو یہ ہو گیا آثار، تو یہ نیکی کے حساب سے ہے۔ اب اگر آپ دنیا کے اندر کوئی ایسی چیز بنا دیے جہاں پہ لوگ بیٹھ کے گندے کام کر رہے ہیں یا شراب پی رہے ہیں، تو جو شراب پی رہا وہ تو مجرم ہے ہی ہے، وہ تو حرام والا کام کر رہا ہے، ان کو تو گناہ ملے گا ہی، لیکن اس کا گناہ جو ہے آپ کے اوپر بھی آئے گا مرنے کے بعد۔ اسی کے اور ہے کہ جیسے کہ آپ نے کوئی ایسی چیز ایجاد کر دی جو گناہ والا کام ہے، جیسے کہ یوٹیوب پر آپ نے گانا کوئی جو ہے بنا کے چھوڑ دیا، اب وہ جو گانا جتنے بھی لوگ سنیں گے ان کو تو گناہ ملے گا ہی، ان میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہاں، اس بات کو یاد رکھیے گا، ایسا نہیں کہ جو سن رہا ہے تو اس کے گناہ میں سے کٹ کے آدھا اس کے میں آئے گا، نہیں، جو سن رہا ہے، جو کوئی بھی جس کا بھی گانا سن رہا ہے تو جو بھی سن رہا ہے اس کو گناہ ملے گا ہی، تو گناہ ہے ہی ہے، غلط کام ہے، لیکن جس نے اس کو ایجاد کیا ہے، جس نے یوٹیوب پہ ڈالا ہے، اس کو جو ہے سارا گناہ جو ہے اس کے ختم میں بھی آئے گا۔ یہ ہے، یہ بھی سمجھے کہ کیا ہے، ایک گناہ کے صدقہ جاریہ بن گئے آپ۔ اسی طرح اور بھی کوئی چیز ایسی ہے جس میں جو ہے گناہ والا کام ہے، وہ آپ مرنے سے پہلے جو ہے دنیا کے اندر یا گاؤں کے اندر، علاقے کے اندر آپ گاؤں کے پنچ تھے اور آپ نے ایسا قانون بنا دیا قرآن و حدیث کے خلاف جس پر جو ہے کئی لوگ جو کئی سال سے جو عمل کرتے آ رہے ہیں، تو جو لوگ عمل کر رہے ہیں تو غلط کر ہی رہے ہیں، وہ کیا ہے، غلط کر ہی رہے ہیں، ان کو گناہ ملے گا، لیکن آپ کی وجہ سے وہ قانون عمل میں آیا ہے تو اس کا جو ہے سارا گناہ آپ کے نام عمل میں بھی جائے گا، آپ کے کھاتے میں بھی جائے گا مرنے کے بعد بھی۔ ہاں، اگر مرنے کے بعد کوئی اگر اس کو چینج کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے اور وہ قرآن و حدیث کے جو ہے اس میں حق میں بنا دیتا ہے تو پھر آپ بچ جائیے گا، پھر آپ کو اس کے بعد جو آپ کو جو ہے کوئی گناہ کا کام نہیں آپ کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ یہ ہے، اس کو آثار ہم کہتے ہیں۔ اب آگے فرمائیں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یاد رکھو ہم اس
اس دنیا کے اندر جو لوگ بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، ہم ہر چیز کو جو ہے ایک واضح کتاب میں سب کو احاطہ کر رکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ لوح محفوظ میں اور ہمارے نامہ اعمال میں جو ہے ایک ایک چیز لکھی جا رہی ہے، اور وہ ایک واضح کتاب میں بالکل جو ہے کوئی اس کو جو ہے چھو چھا بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں یا اللہ ہمارے نامہ اعمال میں یہ چیز تو لکھی نہیں ہے، ہم جھوٹ بھی بول سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ دیکھو ہمارے پاس لوح محفوظ جو کتاب ہے، جو واضح کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے، تو ہم وہاں جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ یہ ہے۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے آگے اللہ تعالیٰ ایک بستی کا مثال دے کے ان لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں کو ایک بستی والوں کی مثال جو ہے بتلائیے، ایک مثال دے کے سمجھائیے کہ اس طرح کی واقعات پہلے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ہے۔ اب یہاں پر جو بستی کا یہاں پر تذکرہ ہے وہ شام کے اندر ایک شہر ہے، شہر انطاکیہ، اس شہر کا یہاں پر واقعہ ہے۔ اور اس شہر کے اندر جو ہے سمجھیے اللہ تعالیٰ نے 2 نبی کو بھیجے تھے، ایک صادق، ایک دوسرا مصدوق، اور تیسرا جو ہے شمعون کر کے ایک نبی تھے، وہ تینوں نبی کو اس بستی کے اندر بھیجا گیا تھا۔ آگے اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ اذ جاء المرسلون، کہ ہم نے ان لوگوں کے درمیان جو ہے ڈرانے والا ایک پیغمبر بھیجا تھا۔ تو اذ ارسلنا الیہم اثنین، تو ہم نے پہلی مرتبہ میں جو ہے 2 پیغمبروں کو بھیجا تھا، 2 نبی کو ہم نے ان کے بستی کے علاقے کے اندر جو ہے بھیجا تھا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ فَكَذَّبُوهُمَا، ان دونوں پیغمبروں کو ان لوگوں نے جھٹلا دیا تھا۔ تو ہم نے کیا کیا کہ فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تو ہم نے تیسرے کو بھیجا ان کی تائید کے لیے۔ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم جو ہے 2 بچوں کو بھیج دیں ٹھیکیدار صاحب کے یہاں کہ جاؤ ان کے یہاں سے کچھ پیسے یا کچھ لے آؤ، تو کہیں گے کیا دلیل ہے؟ کہیں گے تم دونوں جو ہے ایسے گھومتے چلے آئے ہو۔ پھر ہم جو ہے تیسرے بندوں کو یہاں سے بھیجیں گے، کہیں گے کہ جاؤ، کہو گے واقعی میں حافظ امام صاحب بھیجے ہیں۔ تو کیا ہوا؟ یہ تیسرا جو گیا ہے، تیسرا جا کے بتلایا کہ نہیں امام صاحب دونوں کو بھیجے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا؟ ایک بتلانا، ایک تائید کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی جو ہے اس بستی کے اندر 2 پیغمبروں کو پہلے بھیجے تھے پہلی مرتبہ میں، لیکن ان لوگوں نے دونوں پیغمبروں کو جھٹلا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے پیغمبر کو، جس کا نام شمعون کر کے آتا ہے، ان کو نبی بنا کے ان کے درمیان بھیجا اور کہا کہ جو یہ دونوں جو پیغمبر ہیں یہ بھی پیغمبر ہی ہیں، اللہ کا پیغمبر، ان کو جھٹلاؤ نہیں۔ تو ان کے ذریعے سے دونوں پیغمبروں کی تائید ہو گئی، یعنی کہ سچ ہونا ثابت ہو گیا، یہ کہنے کا مطلب۔ تو فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ، تو تینوں پیغمبروں نے کہا کہ انا، یقین جانو، بے شک، الیکم مرسلون، اللہ نے ہمیں تمہارے طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے۔ اب تینوں کی جو سچائی ہو گئی، ایک جو گئے، دو پہلے گئے تھے تو ان کو لوگوں نے جھٹلا دیا تھا، تو اللہ نے تیسرے کو بھیجا تو جو ہے سچائی ہو گئی۔ تو قالوا، اب جو ہے بستی والوں نے کیا کہا کہ ما انتم الا بشر مثلنا، تمہاری حقیقت تو کچھ بھی نہیں ہے، تم تو ہمارے ہی جیسے ایک آدمی ہو۔ بات وہی آ گئی کہ اس بستی والوں نے کیا کہا، انطاکیہ والوں نے، کہ ہم جو ہے تم پیغمبر کیسے بن گئے؟ حقیقت میں یہ ہے کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تم بھی کھاتے پیتے ہو، تم بھی جو ہے ضرورت کو جاتے ہو، حاجت کو جاتے ہو، تم بھی جو ہے سب کچھ کرتے ہو، بازار جا کے گھومتے پھرتے ہو، ادھر ادھر گھومتے ہو، تو تم بھی تو ہماری طرح انسان ہو، تم کیسے پیغمبر بن گئے؟ اور وما انزل الرحمن من شیء، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب بھی نازل نہیں کی ہے، یعنی کہ تمہارے آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب بھی نازل نہیں کی، نہ ہمیں بتلایا گیا، اور تم جو آئے ہو تمہارے پاس کوئی کتاب بھی نہیں ہے، کوئی صحیفے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، تو ہم کیسے مان لیں؟ تو ان انتم الا تکذبون، حالانکہ یہ ہے کہ تم سب کے سب جو ہے جھوٹے ہو۔ فوراً جھٹلا دیا، کیا کیا؟ جھٹلا دیا۔ قالوا، تو ان تمام پیغمبروں نے کہا، تینوں پیغمبروں نے کہا کہ ربنا، یاد رکھو ہمارا پروردگار، یعلم، بخوبی جانتا ہے کہ انا یقیناً الیکم لمرسلون، ہمارے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، اب تم مانو یا نہ مانو اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب۔ اور آگے فرمائے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم تمہارے تک جو ہے بالکل صاف اور سچا پیغام تم تک پہنچا دیں،
کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ ہم لوگوں تک ایک اچھا پیغام، سچا پیغام، نبی کا پیغام، اللہ کا پیغام جو ہے کیا ہے پہنچا دیں۔ جیسے کہ آپ راستے میں کسی سے ملاقات کیا، اب ملاقات کرنے کے بعد آپ ان کو اچھے طریقے سے سمجھا دیے یا ان کو بتلا دیے کہ بھائی نماز کے لیے چلو، نماز کی پابندی کرو، اللہ نے ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، بس اتنا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اب اگر وہ آپ کو بہت کچھ کہے گا، ہو سکتا ہے کچھ ایسا کہے گا ہاں بہت جو ہے آپ نمازی آ گئے ہیں، کچھ تو ایسا کہے گا ہاں ہم کو معلوم ہے جائیے آپ نماز کے لیے، کچھ کہے گا ہاں انشاءاللہ کل سے نماز ادا کریں گے، اور کچھ ایسے جو کہیں گے ہاں رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو انشاءاللہ رمضان میں جو ہے کیا ہے شروع کریں گے۔ تو ہر طرح کے لوگ ملیں گے آپ کو، تو ہمیں جو ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ بہت کچھ بولیں گے، وہ کہتے ہیں کہ ہر قدم پہ لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، بولیں گے، لیکن جو ہے اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر شیطان سمایا جاتا ہے۔ ہوتا تو انسانی ہے لیکن شیطان ان کو پن دیتا ہے، بہکاتا ہے کہ ان کو جو ہے غلط راستے کی طرف لاؤ۔ اب اگر آپ ان کے بہکاوے میں آ گئے، ان کی بات سن لیے اور ان کی باتوں کو سن کے اپنے دل پہ لے لیے، تو پھر آپ بھی جو ہے کل سے نماز کے لیے نہیں آئیے گا، شیطان جو آپ کو ہی بہکا دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ ان پیغمبروں کو بھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور یہ واقعہ ہم اور آپ جو سن رہے ہیں، ہم لوگوں کو بھی ایک پیغام دے رہے ہیں کہ لوگ بولیں گے آپ کو، اس میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ لوگوں تک پیغام پہنچا دیں کہ بھائی ایک اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ نے 5 وقت کی نماز فرض کیا ہے، وہ جو ہے نماز ادا کیجیے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رمضان کے روزے جو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں پر فرض کیا ہے، اس کے روزے جو ہے رکھنا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ قالو، ان لوگوں نے، تمام بستی والوں نے کہا کہ انا تطیرنا بکم، ہم جو ہے تمہارے اندر جو ہے منحوسیت کو محسوس کر رہے ہیں۔ دیکھیے بدنام کس کو کر رہے ہیں؟ پیغمبروں کو کر رہے ہیں، یعنی کہ منحوست اس کو کہتے ہیں جیسے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں جو ہے برائیاں آ گئی، ہماری بستی کی جو رونق ختم ہو گئی، یہ کہنے کا مطلب نحوست یعنی برائی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی جو پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ لئن لم تنتہوا لنرجمنکم، اگر تم اس کام سے باز نہ آئے، یعنی تم اس کام کو تم نے ترک نہیں کیا، نہیں چھوڑا، تو لنرجمنکم، ہم تمہارے اوپر پتھر برسائیں گے جی، اور وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور تم تینوں پیغمبروں کو ہماری ہاتھوں سے، ہمارے بستی والوں کے ہاتھوں سے تمہیں بہت دردناک عذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے یہ دھمکیاں دی جی۔ تو پیغمبروں نے کیا کہا کہ قالو، ان تمام پیغمبروں نے کہا کہ طائرکم معکم، حالانکہ منحوسیت تمہاری ہی وجہ سے تم بستی کے اندر ہے، تو کیا ہے کہ تم جو ہے کفر و شرک میں مبتلا ہو، تم جو ہے بتوں کی پوجا کر رہے ہو، تم جو ہے ایک اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکار رہے ہو، تمہارے اندر خود جو ہے منحوسیت ہے، تم ہم کو جو ہے جھٹلا رہے ہو۔ اور آگے فرمائے کہ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا ہم تمہارے سامنے جو یہ نصیحت کی بات کر رہے ہیں تو جس کی وجہ سے تم ہم کو جو ہے منحوس کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ اگر کسی کے سامنے کچھ اچھی بات کیجیے، نصیحت کیجیے، کچھ قرآن و حدیث کی بات کیجیے تو کہا ہاں بہت آ گیا آپ کو، ہاں 3 دن جماعت میں لگا لیے تو بہت جو ہے جھاڑنے آ گیا، ہے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا۔ تو وہی پیغمبروں نے کہا کہ اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا ہم تمہارے سامنے جو نصیحت کی بات کر رہے ہیں، اللہ کا جو پیغام پہنچا رہے ہیں، جس کی وجہ سے تم ہم کو منحوس کہہ رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ تو پیغمبروں نے کہا کہ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم سارے کے سارے لوگ جو ہے حد سے زیادہ گزر چکے ہو، یعنی تم سارے کے سارے لوگ جو ہے کچھ زیادہ ہی ایڈوانس بن چکے ہو۔ یہ کہنے کا مطلب کہ تم لوگ اپنے جو ہے حدود میں نہیں ہو، تم لوگ اپنے تکبر میں آ گئے ہو، گھمنڈ میں آ گئے ہو کہ اللہ نے ہم کو اتنی ساری چیزیں دی، ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ اور تم جو ہمارے جیسے ایک انسان ہو، پیغمبر تو ہوتا وہ کہ جو فرشتہ ہوتا، جن کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، یہ کہنے کا مطلب تھا جی۔ تو اتنے سارے آدھے صفحے کے اندر اللہ تعالیٰ سمجھیے کہ ہم لوگوں کو ایک چیز دیکھیے، قرآن جو یہ واقعہ جو ہے جو چل رہا ہے، یہ اس لیے ہم لوگوں کو سنا رہے ہیں کہ تاکہ ہم لوگ عبرت حاصل کریں، اس سے کچھ سیکھیں کہ پہلے کے لوگوں کے ساتھ اس طرح سے ہوا تھا تو آج بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر کے چلے گئے تھے کہ میرے جانے کے بعد امت کا خیال رکھیے گا، تو جس کی وجہ سے ہمارا آپ بچے ہوئے ہیں، تو ان کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک۔